شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. یہ قرآن کریم کا رمضان المبارک میں چوتھا درس ہے. آج سورہ لہب کا درس ہے. سورہ لہب مکی ہے اور یہ سورہ مدثر کے بعد نازل ہوئی. 5 آیتیں اس میں ہیں. اس کا پس منظر شان نزول یہ ہے کہ اس میں ذکر بھی ہے شان نزول کی، اس کی بھی تائید ہو جاتی ہے. اس میں ذکر ہے ابو لہب کا. ابو لہب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا تھا، آپ کا پڑوسی تھا اور آپ کا سمجھی بھی تھا. آپ کی 2 بیٹیاں ابو لہب کے 2 بیٹوں سے بیاہی ہوئی تھیں. اس کے باوجود سب سے بڑا مخالف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا پہلے دن سے. ایک تو یہ کہ مخالفت کی وجہ یہ تھی کہ طبیعت میں اس کے بہت زیادہ بخل تھا اور بہت زیادہ بزدل تھا. ایسے لوگ سکہ بند قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایسے لوگ کسی خیر کے سلسلے میں سب سے زیادہ چوکنے ہوتے ہیں، سب سے زیادہ ڈرتے ہیں. اور خاص طور پر ایسی دعوت جس سے یہ اندازہ ہو کہ یہ تو سماج معاشرے میں اس کی مخالفت ہوگی، تو بخیل قسم کے لوگ، بزدل قسم کے لوگ سب سے زیادہ ایسی دعوت کے مخالف ہو جاتے ہیں. اور ہوا یہی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے. جب آپ کی بشارت ہوئی، آپ کی ولادت ہوئی، تو ابو لہب کی جو لونڈی تھی صہیبہ، تو انہوں نے جب بتایا تو اسی خوشی میں آزاد کر دیا تھا اس لونڈی کو. لیکن اس کے باوجود جو قرابت داری تھی اور جو وہاں ٹریڈیشن تھا قبائلی نظام میں، اس کے لیے ضروری تھا اور اس کے تقریباً اس کے اوپر کمپلسری کی حیثیت تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کرے اور چچا کی حیثیت سے باپ کا درجے میں رہے اور اس طرح نگہداشت کرے. لیکن اس نے کسی چیز کی پرواہ نہ کی. حتیٰ کہ جب وہ عبد المطلب کا انتقال ہونے لگا تو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپنا ہوا، تو ابو لہب سب سے زیادہ مستحق تھا کہ وہ کفالت کرے. لیکن اس کو سونپنے کے بجائے ابو طالب کو سونپا. وہ مالدار بھی تھا. ابو طالب کی مالی پوزیشن ٹھیک نہیں تھی اور زیادہ بچے تھے، لیکن ان کی مزاج کو دیکھتے ہوئے، ان کے اندر خیر اور ان کے اندر جو اچھائی دیکھتے ہوئے عبد المطلب نے ابو طالب سونپا تھا. خیر، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا تو سب سے پہلے اپنے گھر میں دعوت دی اور اپنے خاندان والوں کو، یعنی ہاشم بنی عبد المطلب کو. کوئی 50 سے زیادہ لوگ تھے. کھانا وانا کھانے کے بعد آپ نے پیغام سنایا کہ اللہ تعالیٰ کے پیغام ہے. تو سب سے پہلے چیخ اٹھا کہ یہ تو پورے قریش سے دشمنی نہیں ہوگی، اور اگر کوئی نہیں روکے گا تو میں روکوں گا، نہیں میں چلنے دوں گا. اور کہہ کے بڑا وہ نکل گیا. پھر جب اللہ تعالیٰ کو نے حکم دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، سورہ شورہ میں جب آیت نازل ہوئی وانذر عشیرتک الاقربین، تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تمام لوگوں کو، جتنے قریش کے لوگ تھے، ایک ایک قبیلے کو کوہ صفا پر چڑھ کر کے اور بتایا، اکٹھا کیا. جس طرح کسی ایمرجنسی صورتحال میں یا خطرناک صورتحال میں دعوت دی جاتی ہے اونچی جگہ سے چڑھ کر کے، تو اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا. سب آئے، پہنچ گئے. تو آپ نے کہا بتاؤ، اگر میں بات کہوں گا، یہ بتاؤں کہ ادھر ایک لشکر خطرناک کھڑا ہے، حملہ کرنے والا ہے، میری بات مانو گے؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں مانیں گے؟ آپ نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، پوری عمر آپ کا گواہ ہے کہ آپ سچے آدمی ہیں، سچ بولتے رہے ہیں، تو مانیں گے؟ تو کہا جب یہ تسلیم کرتے ہو میں سچا ہوں،
تو میں اللہ تعالیٰ کا کلام لے کے آیا ہوں، مجھے نبی بنایا گیا ہے، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ آپ کو دعوت و تبلیغ کروں۔ کسی اور دوسروں کی ریئیکشن سے پہلے پھر یہ چلا اٹھا، تبلک هذا اليوم لہذا جمعتنا، اسی لیے جمع کیا، اکٹھا کیا ہے، پورا دن تمہارے لیے تباہی ہو، آج کا دن تم نے تباہی کا ہمارے لیے پیش کر دیا۔ تو یہ رویہ تھا اس کا، مخالفت تھی اس کی۔ اور پھر یہ کہ اذیت کی جتنی شکلیں ہوتی تھیں وہ سارے جب نبی بنائے جانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو اس کا رویہ تھا ابو لہب کا، سب سے زیادہ مخالفت کرتا رہتا تھا۔ اور خود اس کی بیوی جو ابو سفیان کی بہن تھیں ام جمیل، ان کا کام یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائیں، گندگی پھیلائیں، یہ سب ہوتا رہا۔ تو یہ جو سب سے قریبی تھا اس کے برعکس سب سے بڑا دشمن بنا ہوا تھا، اس لیے یہ آیت اس کی مذمت میں نازل ہوئی اور اس کی تباہی کے سلسلے میں بشارت خبر دی گئی، پیش گوئی کی گئی۔ ظاہر ہے اس وقت یہ صورت نازل ہوئی، اس وقت تو اس ابو لہب تباہ نہیں ہوا، نبی بھی تباہ ہوئی۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے اور بدر کی لڑائی ہوئی، اس موقع پر یہ مرا تعاون میں۔ لیکن یہ اس میں جو آیت صورت نازل ہوئی اس کی مذمت ہوئی، اور تنہا یہ آدمی ہے جس کی مذمت ہوئی ہے قرآن کریم میں، اور کسی کفار مکہ کا میں سے کسی کا نام نہیں لیا گیا۔ ابو جہل کی بھی مذمت نہیں کی گئی ہے اس طرح کے نام لے کر کے، لیکن یہاں اس کی مذمت کی گئی نام لے کر، اس لیے کہ دنات میں سب سے آگے نکل گیا تھا، جو ہونا چاہیے اس کے برعکس آخری حد تک نکل چکا تھا دنات میں اور اذیت رسانی میں، مخالفت میں۔ اس لیے عبرت کے طور پر کہ دوسروں کے لیے عبرت ہو اور دیکھ لیں کہ غلط کام کا انجام کیا ہوتا ہے۔ یہ نظام الہی ہے کہ جو صحیح دعوت و تبلیغ کی مخالفت کرتا ہے، اور اگر قریب ترین خدائی کا اور وہ سب سے زیادہ مخالفت کرے تو اس کا انجام ہی ہو سکتا ہے۔ یہاں قرابت داری رشتہ داری کا لحاظ نہیں کیا جاتا ہے، دین میں اصول کا لحاظ کیا جاتا ہے، عقیدے کا لحاظ کیا جاتا ہے، اصل کا لحاظ کیا جاتا ہے۔ تو اس حساب سے یہ جو اس پر یہ صورت نازل ہوئی، یہ کڑی تنبیہ ہے قیامت تک کے لیے کہ دین کی جن کو حمایت کرنی چاہیے خونی رشتے کی بنیاد پر، قرابت کی بنیاد پر، وہ اگر مخالفت کریں تو سب سے زیادہ وہ عذاب کے مستحق ہوتے ہیں، اور سب سے زیادہ اللہ کی نگاہ میں وہ مقبوض ہوا کرتے ہیں۔ تو ہمیشہ شروع سے لے کر کے یہ عبرت کا سامان بنا دیا گیا لوگوں کے لیے۔ تو یہ تو ہوا، یہ پس منظر ہوا اس صورت کے نزول کا۔ اور بھی تفصیلات ہیں لیکن یہاں اس کی گنجائش کہاں، چلیے دیکھا جائے۔ تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ بیکار ہو گئے، برباد ہو گئے، اور خود ابو لہب بھی تباہ ہو گیا۔ یہ یدا ابی لہب یعنی جب خود تباہ ہو گیا، اس کی ذات تباہ ہو گئی، اور الگ سے دونوں ہاتھ تباہ ہونے کا مطلب، جب اس کی ذات تباہ ہوئی تو خود ہی تباہ ہو گیا۔ تو ایک ذکر کیوں کیا گیا یدا ابی لہب؟ تو یدا ابی لہب یعنی ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو گئے، یعنی اس کا مکر، اس کی جال سازی، اس کی عیاری، اس کی مکاری، اس کی مخالفت سب دھری کی دی رہ گئی۔ اس کی لوگوں کو بھڑکانا اور آپ کے خلاف سازش کرنا سب دھری کی دی رہ گئی، اور کوئی کام آنے والا نہیں رہا۔ اور پھر وہ اس کے کرتوت، اس کے منصوبے اور خود اس کی ذات سب تباہ برباد ہو گئے۔ ظاہر ابھی تباہ برباد نہیں ہوئے تھے، لیکن جب یہ صورت نازل ہوئی کم سے کم اس کے 10 سال بعد تباہ ہوا۔ تو یہ پہلے خبر دی گئی اور مستقبل میں آنے والی بات کی خبر دی جا رہی ہے۔ غیب اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس میں اس سے دلیل ہوتی ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ غیب جانتا ہے۔ قرآن کی حقانیت کا دلیل ہے کہ پہلے جو بتا دیا ہے وہ بہت 100% وہ چیز واقع ہو گئی۔ تو اس طرح کا تعبیر یہ ہے، تعبیر جو ہے اس میں تو تبت یدا ابی لہب ابھی واقع نہیں ہوا ہے واقعہ، لیکن بتایا ایسے جا رہا ہے جیسے واقع ہو چکا ہے۔ تو چونکہ واقعہ بالکل ہونے والا ہے 100%، اس لیے ایسا پیش کیا جا رہا ہے 10 سال پہلے کہ گویا یہ واقعہ ہو چکا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ گنجائش نہیں ہے،
یہ غیب کی خبر اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، اور یہ طے ہے، شور ہے، یقینی ہے کہ یہ سب ہونے والا ہے۔ تو یہ تعبیر اختیار کی گئی ہے۔ ما اغنى عنہ مالہ ما کسب، نہ اس کے مال نے اس کو کچھ فائدہ دیا اور نہ اس کی اولاد نے۔ ما کسب سے یہاں مراد دیا گیا مال تو ہو گیا، ما کسب کیا ہو گیا؟ عام طور پر یہ ہوتا ہے نا، مال آدمی کماتا ہے، لیکن ما کسب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ما کسب میں اولاد داخل ہے، اور یہ سب سے بڑی اس کی کمائی ہوتی ہے۔ تو کہا کہ وہ ابو لہب کا نہ اس کا مال اس کے کوئی کام آیا، نہ اس کی اولاد کوئی کام آئی۔ کیسے؟ وہ یہ ہے کہ جب بدر میں جانے کا مکہ والوں نے طے کر لیا، احد میں جانے کے لیے، احد میں نہیں بدری میں جانے کے لیے طے کر لیا، اور یہ کہ سب کو نکلنا ہے، تب اس کو یہ ہوا کہ بزدل آدمی تھا، کیسے جائے گا؟ تو اس نے یہ کیا کہ ایک آدمی اس کا ادھار تھا پیسہ، تو اس سے کہا کہ 4000 درہم، تو اس سے کہا کہ اگر تم چلے جاؤ ہماری جگہ پر جنگ میں تو ہم تمہارا ادھار معاف کر دیں گے۔ تو اس طرح جان بچائی بزدل آدمی نے۔ پھر یہ کہ زبردست طاعون کا شکار ہوا اور مر گیا گھر ہی میں، اور 3 دن تک لاش پڑی رہی، اور بچے اس کی طاعون ہونے کی بنیاد پر قریب نہیں جا رہے تھے۔ سڑنے لگی جب لاش، لوگوں نے لان تان کیا، تب مزدوروں کو ہائر کیا، اور وہ بڑا بڑا بانس لے کے آئے، گڈھا کھودا اور بانس سے ڈھکیل دیا لاش کو گڈھے میں، اور اس کے بعد وہ پھاڑ دیا مٹی۔ تو یہ نہ اولاد کام آئی نہ دولت کام آئی، تو اس کی تصدیق یہ ہوئی جو اللہ نے بیان فرمایا کہ مستقبل میں آنے والا ہے، کہ اس کا نہ مال کام آنے والا ہے، اور نہ اس کی دولت کام آنے والی ہے، اور نہ اس کی اولاد کام آنے والی ہے، اور کوئی کام نہیں آئی۔ تو یہ ہوتی ہے بے بسی۔ دیکھ لیے یہ انجام جو سب کے سامنے پیش کیا گیا، جس کی عبرتناک انجام کہ مرا بھی، اس مٹی دینے دفن کرنے کے بھی لوگ تیار نہ ہوئے، آل اولاد تیار نہ ہوئی، اور سب کچھ دھرا کا دھرا رہ گیا۔ اس کی دولت جو سمیٹ کر رکھا تھا وہ خیل آدمی، اور اس کی بزدلی اور اس کی بخارت لے ڈوبی، نہ اس کی اولاد کام آئی، نہ اس کے اور مال اور دوست احباب کام آئے، کوئی نہیں کام آیا۔ تو یہ بشارت اللہ نے اتنا پہلے دی تھی اور وہ پوری ہوئی۔ اور اس کے بعد کیا کہا؟ سیصلیٰ نارا ذات لہب، کہا تو دنیا میں دیکھ لیا عذاب، کہا پھر اس جہنم میں اس کو داخلہ طے ہے، ایسی آگ جو شعلوں والی ہوگی۔ یعنی تعبیر دیکھیے، یہاں ابو لہب ہے، یہاں لہب ہے، دونوں میں تعبیر کہا۔ جس طرح وہ شکل صورت کا تھا، بہت حسین اور گورا چٹا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے چہرے پر انگارے نیچے کسی نے ڈال دیے ہوں، جیسے انگارہ چمکتا ہے، ایسے وہ حسین قسم کا تھا۔ تو اس ابو لہب کے لیے مناسب تھا ذات لہب، نارن ذات لہب، ایسی آگ جو شعلوں والی ہو۔ مناسبت دیکھیے، یعنی تعبیر، لفظی تعبیر دیکھیے، حسن ہے، کمال، جمال ہے الفاظ کی تعبیر میں، بیان میں، کہ ابو لہب کے لیے نارن ذات لہب مناسب ہے۔ چلیے، وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور وہی اس کی بیوی بھی جہنم میں داخل ہوگی، شعلوں والی۔ اس کے بارے میں اس کی تعریف کی گئی، حمالۃ الحطب، وہ لکڑی ڈھونے والی۔ کیا لکڑی ڈھونے والی؟ کہا وہ تو دنیا میں اس نے یہ کیا کہ کانٹے تلاش کر لاتی تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں ڈالتی تھی۔ ایک تو مراد یہ لیا گیا ہے، دوسرا مراد یہ لیا گیا ہے کہ یہ ادھر ادھر لگائی بجھائی کرتی رہتی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں الٹی سیدھی خبریں پھیلاتی رہتی تھی، آپ کی مذمت کرتی رہتی تھی، تو اس کو حمالۃ کہا گیا۔ یعنی اس کی نمیمہ کو، چغل خوری کو اور لگائی بجھائی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خلاف اذیت رسانی کے جو سامان ہوتے تھے، تو کہا ایسی ہی وہ ڈھوتی پھرتی تھی جیسے کوئی بوجھ لادے پھرے، اسی طرح اپنی ذمہ داری اپنے اوپر ڈال رکھی تھی کہ ہر طرف پھیلاتی پھرے۔ تو یہ بوجھ اٹھائی پھرتی تھی، تو اس کا انجام یہ ہوگا کہ فی جیدہا حبل من مسد، آخرت میں بھی جائے گی اور وہی بوجھ ڈھوئے گی، اور اس کے گردن میں رسی پھنسی ہوگی۔ حبل من مسد، حبل اور مسد کسے کہتے ہیں؟ مسد یہ یا تو ایسی رسی جو اگر گردن میں ہو تو تکلیف دہ ہو،
اور اس کی چاہے مونچھ کی ہو، چاہے مختلف چیزوں کی چن کر کو ہو جو چبھنے والی ہو، تو کئی اس کی تشریح کی گئی ہے۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ مونچھ سے جانتے نا، ہاں جو تھوڑا یعنی اگر گردن پر رکھیں تو چبھنے والی ہوگی، تو کہا وہ جو بھی اس میں رکھیں اس کی تشریح کئی طرح کی گئی ہے کہ مونچھ کی رسی ہو یا یہ کہ کئی چیزوں کو ملا کر کے رسی ہو جس میں تھوڑا آدمی کے اگر جس پہ پڑے تو چبھن محسوس ہو، تو وہ خود جب جہنم میں جائے گی تو جو کام دنیا میں کرتی رہتی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے کانٹے ٹھوکے لاتی تھی، یہ کہ غیبت چغلخوری کرتی رہتی تھی، تو جس طرح کرتی تھی ویسے وہاں پہ بھی ہوگا، تو وہ گویا اس کے لیے یہ جہنم میں جائے گی تو یہی کام وہاں کرے گی، گردن میں رسی ڈالے رہے گی اور لکڑی ڈھوتی رہے گی اور اس میں دونوں جلتے رہیں گے میاں بیوی۔ تو یہ جو دنیا میں جیسے کام کیا ویسے آخرت میں ان کو سزا ملتی رہے گی۔ تو یہ سب اور بھی بے شمار روایتیں ہیں ڈھنگ ڈھنگ کی، لیکن یہ کہ خلاصہ یہی ہے اور جو چیز پیش کی گئی۔ تو یہاں اس 5 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے حقیقت بیان کر دی ابو لہب کی، اس کے انجام کی، دنیا میں اس کی ناکامی کی، اس کی بیوی اور اس کی کریکٹر و کردار کی، اور اس کی بیوی کا دنیا میں جو طریقہ تھا وہی سزا اس کو آخرت میں ملے گی، اور وہ اپنا لکڑیاں ڈھوتی رہے گی اور جلاتی رہے گی، جلتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک سمجھ عطا فرمائے، دین کی سمجھ عطا کرے، قرآن کی سمجھ عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔